یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ اور یہ ہے تیرے دوست، یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ اور وہ ہیں تیرے دشمن، بس تو اپنے دوستوں کی اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کر۔ یہ فضول محمود بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ الہی چاہے محمود کی مدد نہ کر لیکن اپنے دین کی تو نصرت کر، بلا محمود کتے کی کیا حیثیت کہ اس کی مدد کی جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی خبر سے پورے عالم اسلام میں صف ماتم بچ گئی، خصوصاً شام اور مصر کے مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سلطان زنگی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے اب ان کی نظریں سلطان کے کسی جانشین کو تلاش کر رہی تھیں جو ان جیسی قوت ایمانی، جہانداری اور جہانگیری کا نمونہ دکھلائے اور جہاد کی اس شمع کو روشن رکھے جسے سلطان مرحوم جلا کر چلے گئے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں چیٹ اسٹوری۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز مصر کا یوسف سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کے 5 ایپیسوڈز ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج اسی سیریز کا 6واں اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے امرائے شام سے کشمکش۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو دولت عبید کے خاتمے کے کچھ عرصہ بعد سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان بعض معاملات میں اختلافات رائے کی وجہ سے کچھ کدورت پیدا ہو گئی، جس سے بعض مورخین نے ذاتی اقتدار کی کشاکشی، قومی بغض و عناد اور قبائلی دشمنی کا رنگ بھی دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات عقل و فہم سے بعید ہے کہ سلطان نور الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو امت کے لیے انتہائی مخلص تھے، محض ذاتی اقتدار اور مال و جاہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے۔ حقیقت کیا تھی یہ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو وضاحت کر دی جائے گی۔ ہوا یوں کہ صفر 567 ہجری بمطابق اکتوبر 1171 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے اپنے برق رفتار دستوں کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف نکلے۔ ان کا ہدف نصرانیوں کا مضبوط قلعہ شوبک تھا جو انہی کے ایک اور فتنہ انگیز مرکز کرک سے صرف 1 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ ان دونوں مورچوں سے نصرانیوں کی طاقت و تاراج کی جا سکتی جس سے تجارتی و سفارتی قافلوں کو سخت خطرات کا سامنا رہا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شوبک کا محاصرہ کر لیا۔ حصولین کمک سے مایوس ہوئے تو انہوں نے امان طلب کی اور قلعہ حوالہ کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت مانگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے قبول کر لیا۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کو بھی مصری افواج کے عیسائی ریاستوں پر حملے کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے دشمن کو دونوں طرف سے گھیرنے کے لیے مشرق سے عیسائی ریاستوں کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ بھی یہ تھا کہ اس محاذ پر مصری فوجوں اور اپنے قابل فخر سالار سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر لیں جسے وہ اب اپنے ہر خط میں سپاہ سالار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی شوبک کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک انہیں مصر میں عبیدی امراء کی سازشوں کی اطلاع ملی۔ خطرہ تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں بغاوت کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی حکومت کے استحکام کو ہر معاملے پر ترجیح دیتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک مصر کے بغیر القدس کی بازیابی ناممکن تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مربی سلطان نور الدین زنگی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر انہوں نے مزید رکنا نقصان دہ سمجھا اور سلطان زنگی کو ایک مراسلے میں مصر کے حالات کی نزاکت کا احساس لا کر اپنی واپسی کی اطلاع دی اور ملاقات نہ ہونے پر معذرت کی۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعض عمراء نے واپسی کے ارادے کو پختہ کرنے اور انہیں اپنے علاقہ سے بدگمان کرنے کے لیے کہا۔ اگر سلطان نور الدین زنگی اس حالت میں عیسائی ریاستوں میں داخل ہوئے کہ ایک طرف سے آپ اور دوسری طرف سے وہ دشمن پر حملہ آور ہوں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے یکجا ہونے پر تمام افواج انہی کے گمان میں ہوں گی اور آپ مکمل طور پر ان کے تابع ہوں گے، اور وہ چاہیں تو آپ کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھیں، وہ چاہیں تو معزول کر دیں۔ ایسے میں آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگرچہ ایسی باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو زنگی سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی مگر وہ پہلی واپسی کا ارادہ کر چکے تھے، چنانچہ شوبک کا محاصرہ چھوڑ کر وہ مصر روانہ ہو گئے۔ ادھر سلطان زنگی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس طرح اچانک واپس چلے جانے سے حیرت ہوئی۔ وہ مصر کی سیاست کی اہمیت کو سمجھتے تھے مگر ان کے نزدیک مصر کی حکومت القدس کی آزادی کا ذریعہ تھی، اصل مقصد نہیں۔ مصر کی حکومتی معاملات کو اتنی اہمیت دینا، اس کے لیے ایک سرنگوں ہوتے ہوئے قلعے کو چھوڑ دیا جائے، ان کے نزدیک ناقابل فہم بات تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے مل کر تمام عیسائی مقبوضات کو 2 طرفہ یلغار کی زد میں لینے کی ترتیب طے کریں گے اور جلد از جلد ارض مقدس کو کفار کے پنجے سے آزاد کرا لیں گے، کیونکہ شام کی عیسائی ریاستیں اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ یورپ کے حکمران اپنے سیاسی مسائل میں الجھ کر ان کی مدد سے قاصر تھے۔ ایسے میں اگر شام و مصر کی افواج مل کر چند زوردار حملے کرتے تو نصرانیوں کو مکمل شکست دے کر القدس میں تمام شامی مقبوضات کو ان کی گرفت سے آزاد کرانا مشکل نہ تھا۔ اس لیے سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے یوں واپس چلے جانے کو سخت ناپسند کیا اور ان کی معذرت کو قبول نہ کیا، حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے طور پر مصر کی اہمیت دینے میں پوری طرح مخلص تھے۔ بہرحال طبائع اور صلاحیتوں کے فرق کی طرح اختلافات آراء بھی ایک قدرتی چیز ہے۔ رائے کا بھی یہی اختلاف اسلام کے ان 2 نامور فاتحین کے مابین وقتی ناراضگی کا سبب بن گیا تھا۔ آشیہ برداروں نے یقیناً غلط فہمیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہوگی، تاہم اس کے بعد جلد ہی دونوں کے تعلقات معمول پر آ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے خلاف فوج کشی یا اس کی تیاری کی ہو، بس غلط فہمیوں نے وقتی طور پر فضا کو آلودہ کر دیا۔ مورخین نے اس موقع پر سلطان نور الدین
नूरुद्दीन जंगी की जन्म से मिस्र पर हमला करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को माजूल करने के इरादे का जिक्र किया है, मगर इसकी असल हकीकत शायद इससे ज्यादा न हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सुल्तान से मिले बगैर अचानक वापस चले जाने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबार में सूरत हाल पर बहस हुई होगी और मिस्र पर फौज कुशी की तजवीज़ पर भी गौर किया होगा। मगर क्या इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ऐसा कोई इकदाम किया? तारीख इसका जवाब नफी में देती है। ज्यादा से ज्यादा जिस बात का पता चलता है वो ये है कि कुछ दिन के बाद मिस्र में यह खबर फैल गई थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मिस्र पर हमले के लिए फौज भेज रहा है। इससे कतई नजर कि इस खबर में सदाकत कितने फीसद थी, मिस्र के दरबार में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाने के बाद तमाम अमकानी पहलुओं पर गुफ्तगू शुरू हो गई। जोशो खरोश में मजलिस का रंग ऐसा हो गया कि जिससे उम्मत के इत्तेहाद पर जबरदस्त जद पड़ सकती थी। इस मजलिस में सुल्तान अय्यूबी के जहां दीदा बाप नजमुद्दीन अय्यूब ने नहायत समझदारी का सबूत देते हुए उम्मत की वहदत को बरकरार रखने की कामयाब कोशिश की और एक ऐसी राय दी जिससे तमाम गलतफहमियां दूर हो सकती थी। इससे पहले मजलिस में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नौजवान भतीजे तकीउद्दीन उमर ने पुरजोश अंदाज में कहा था, अगर सुल्तान हम पर हमलावर हुआ तो हम इससे लड़ेंगे, इससे इस मुल्क पर कब्जा करने से रोक देंगे। ये सुनकर दीगर उमरा भी इस राय की तायीद करने लगे थे। नजमुद्दीन अय्यूब ने हंगामा देखा तो डांट कर सबको खामोश करा दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ रुख करके कहा, मैं तेरा बाप हूँ और ये तेरे मामू शहाबुद्दीन हारमी यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोगों से ज्यादा तुझे प्यार करते हैं, मगर अल्लाह की कसम अगर मैं और तेरा मामू सुल्तान को आता देख लें तो इस तक के इस्तकबाल में जमीन को बोसा दिए बगैर ना रह सकेंगे। अगर वो हमें हुक्म दे कि तेरी गर्दन उड़ा दें तो हम ऐसा भी कर गुजरेंगे। और ये तमाम उमरा और वज़रा सुल्तान को सामने देखकर अपनी सवारियों की जीनों पर नहीं टिक सकेंगे। ये सारे शहर सुल्तान के हैं, हम इसके गुलाम और नायब हैं। अगर वो तुझे माजूल करना चाहते हैं तो हम यकीनन इसकी इताअत करेंगे। नजमुद्दीन अय्यूब की इस गुफ्तगू ने सबके दिलों से जज्बात के गुब्बार और मरकज गुरेजी के वसवसों को धो डाला। इसके बाद नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने बेटे को मशवरा देते हुए कहा, तुम सुल्तान को खत लिखकर अर्ज करो, मैंने सुना है कि आप मेरे खिलाफ फौज कुशी का इरादा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी भला क्या जरूरत है। आप एक गुलाम भेज दें जो मेरे गले में पट्टा डालकर मुझे आपके पास ले जाए, यहाँ इससे कोई रोकने वाला नहीं होगा। फरमाबरदार बेटे ने बाप के मशवरे के मुताबिक इस मजमून का खत शाम रवाना कर दिया। बाद में नजमुद्दीन अय्यूब ने तन्हाई में भी अपने बेटे को सुल्तान के खिलाफ किसी किस्म की सोच रखने से मना करते हुए मरकज से खातिमाना ताल्लुकात बरकरार रखने की तायीद की और ऐसे उमरा की बातों पर तवज्जो देने से मना किया जो मिस्र को शाम से लड़ाने पर तुले हुए थे। इस दानिशमंद बूढ़े ने जमीनी हकायक, उम्मत के इत्तेहाद की जरूरत और मसलते वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए अपने नौजवान बेटे को समझाया, अगर हम सुल्तान से मज़ाहिमत और लड़ाई पर तुल गए तो हम ही इनका हदफ बन जाएंगे, जबकि दर हकीकत हम इनसे हरगिज़ मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, अब जबकि इन्हें हमारी तरफ से इत्तेहाद का इत्मीनान होगा तो वो हमें हमारे हाल पर छोड़कर दीगर मुहिम्मात में मशगूल रहेंगे। तारीख बताती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़कूरा खत पर का सुल्तान जंगी को इत्मीनान हो गया, गलतफहमियों की फिजा खत्म हो गई और आखिर तक सुल्तान और अय्यूबी के ताल्लुकात मिसाली रहे। इस मौका पर मुअर्रिखीन ने नजमुद्दीन अय्यूब की सलाहुद्दीन अय्यूबी को नसीहत के ज़िमन में इसका ये जुमला भी नकल किया है, अगर सुल्तान इस मुल्क से एक गुन्ना भी ले तो मैं इससे लड़ूंगा। मगर इस जुमले की हकीकत इससे ज्यादा नहीं कि ये पिदराना शफकत का एक बलीग इजहार था ताकि बेटा बाप को बहर तौर पर अपना खैरख्वाह समझे, मुखालफत न करे। अगर ये जुमला हकीकत पर मबनी होता तो नजमुद्दीन सुल्तान जंगी की इताअत पर इतना जोर क्यों देता, अपने बेटे और उमराए मिस्र को सुल्तान से खदमाना ताल्लुकात रखने की ताकीद क्यों करता। डॉक्टर हुसैन मोनस अपनी शहरा आफाक तसनीफ नूरुद्दीन महमूद में सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के माबैन मुहाजराई की रवायात पर जरा करते हुए लिखते हैं कि मुअर्रिखीन जिक्र कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में अपने कदम जमाता चला गया, हत्ता कि इसने खुद मुख्तारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया और नूरुद्दीन के खिलाफ लश्कर कुशी की तैयारी करने लगा। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं, इस तरह यह कहना भी सही नहीं कि इन दोनों के दरमियान नफरत पैदा हुई और इतनी बढ़ती चली गई कि नूरुद्दीन ने मिस्र पर हमला करने का फैसला कर दिया ताकि अपने नायब को ताबेदार बना सके। ये सब बातें अकल से मावरा हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमहुल्लाह के किला शोबक की मुहिम को अधूरा छोड़कर सुल्तान नूरुद्दीन से मिले बगैर मिस्र वापस आ जाने के वाक़े से पैदा शुदा गलतफहमियों को दूर करते हुए डॉक्टर मोनस तहरीर करते हैं, इस मौका पर कोई ऐसी शय नहीं कि जिससे साबित होता हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन से मिलने की गुरेज कर रहे थे। अगरचे अक्सर मुअर्रिखीन ने यही तहरीर की है, मगर हकीकत यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि सुल्तान नूरुद्दीन ऐसी हस्ती नहीं कि जिससे धोखा किया जा सके, ये इससे बदमालगी दुरुस्त हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान नूरुद्दीन के करीमाना और साफ के साथ साथ ये भी इल्म था कि वो अपने मुखालिफिन और दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करता है। तो ये बात अकल में कैसे आ सकती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा ज़हीन और दाना इंसान सुल्तान नूरुद्दीन से ये खतरा महसूस करता है कि उसे तकलीफ देंगे या इसे मिस्र की हुकूमत से माजूल कर देंगे। आखिर में सुल्तान नूरुद्दीन के आखिरी दौर में इनके अपने हाथ से तहरीर करदा एक खत का इक़्तिबास पेश खिदमत है जो उन्होंने शाम के मशहूर आलिम दीन काजी इब्न अबी असरून को मिस्र भेजते हुए लिखा था कि इसके एक जुमले से जंगी का सुल्तान सलाहुद्दीन
ایوبی پر کامل اعتماد عیاں ہوتا ہے۔ اللہ اسے جزائے خیر دے اور باقی رکھے۔ ایسے اچھے اور نیک لوگوں کی بقا میں اہل اسلام کی بڑی بہتری اور نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں اور خیر کے مددگاروں کی تعداد اور بڑھائے۔ اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ عالم اسلام کے ان دو عظیم مجاہدین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آخر وقت تک محبت، اکرام اور احترام کے جذبات قائم رہے۔ اگر کوئی غلط فہمی تھی تو وہ عارضی تھی جو جلدی دور ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد سلطان نور الدین زنگی نے ساحل شام کی قابض عیسائی ریاستوں کو دو طرفہ حملوں کی زد میں لینے کے لیے ایک بار پھر مشترکہ مہم کا آغاز کرنا چاہا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خط و کتابت کے ذریعے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ طے یہ پایا کہ شام اور مصر کی افواج ایک متعین دن میں کر کے قریب باہم مل جائیں گی۔ وہاں دونوں قائدین کی ملاقات ہوگی اور جنگی اور سیاسی امور پر مشورہ بھی ہوگا۔ شوال 567 ہجری بمطابق جون 1172 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے روانہ ہوئے۔ اس سے قبل انہوں نے اپنی روانگی کی اطلاع شام بھیج دی تھی۔ صحرا کا پرخطر راستہ طے کر کے جب وہ کرک پہنچے تو ابھی سلطان زنگی کی افواج راستے میں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرک کا محاصرہ کر لیا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کا انتظار کر رہے تھے جو 2 دن کی مسافت پر تھے۔ اچانک انہیں اطلاع ملی کہ قاہرہ میں ان کے والد نجم الدین کی طبیعت نازک ہے اور وہ بستر مرگ پر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے والد کو مصر کے تمام کاروبار کا ذمہ دار بنا کر آئے تھے۔ اس خبر سے انہیں ایک بار پھر خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں کسی نائب کی عدم موجودگی میں مصر بغاوت کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ انہوں نے فوراً مصر واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ محاصرہ اٹھا کر وہ تیزی سے اپنے دارالحکومت کی طرف پلٹے، مگر اس سے پہلے انہوں نے فقیہ عیسیٰ الحکاری کو سلطان زنگی کی خدمت میں روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ مصری سپہ سالار کی واپسی کا یہ معقول عذر وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ فقیہ عیسیٰ الحکاری سلطان کے پاس پہنچے، اپنے آقا کی جانب سے بھیجے گئے گراں قدر طوائف نظر کیا اور معذرت کا پیغام گوش گزار کیا۔ سلطان نور الدین جو کہ اپنے باصلاحیت سپہ سالار سے ملنے کے لیے بے چین تھے، بے حد رنجیدہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے قابل ترین مصاحب نجم الدین ایوب کی حالت پر بھی نہایت تشویش ہوئی۔ تاہم انہوں نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کی معذرت قبول کی اور ان کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا، واقعی مصر کی حفاظت ہمارے نزدیک بھی باقی تمام کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچے تو انہیں یہ افسوسناک خبر ملی کہ ان کے سر سے والد ماجد کا سایہ شفقت اٹھ گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب کو چوگان اور گھوڑ سواری کا بے حد شوق تھا اور اتنی تیز گھوڑا دوڑاتے تھے کہ لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں وہ گھوڑے سے گر نہ پڑیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ شاید تیز رفتاری ایوب کی موت کا بہانہ بنی۔ 27 ذوالحجہ 567 ہجری بمطابق 19 اگست 1172 عیسوی کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ والد کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہر قدم پر ان کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ اب وہ اس سہارے سے محروم ہو گئے تھے۔ نجم الدین ایوب کا شام کی سیاست میں انتہائی اہم کردار تھا۔ سلطان نور الدین کے دربار میں ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے کسی درباری کو بلا اجازت از خود بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، مگر نجم الدین ایوب نے کبھی یہ تکلف نہ کیا اور وہ جب سلطان کے پاس آتے تو پوچھے بغیر بیٹھ جاتے اور سلطان نے کبھی ان کا برا نہ منایا تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ نجم الدین ایوب خوبیوں سے آراستہ، عقل مند، نیک سیرت، شریف الطبع اور فیاض انسان تھے۔ درویشوں اور صوفیاء کی بے کثرت خدمت کیا کرتے تھے، ان کے پاس اکثر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اپنے آخری ایام میں وہ مصر کی سیاست کا مضبوط ترین ستون بن چکے تھے۔ اس ستون کے گرتے ہی مصر کی پرامن سیاسی فضا میں ایک نئی ہلچل مچ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر امتحانات کی کڑی دھوپ آ گئی۔ 567 عیسوی میں سلطان ایوبی ہیں سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر تاجروں سے لیا جانے والا چونکہ ٹیکس جسے علماء نے غیر شرعی قرار دے دیا تھا بند کر دیا۔ حکومت کو اس ٹیکس سے سالانہ 20 لاکھ دینار، آج کل کے اربوں روپے کی آمدن ہوا کرتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی وفات کو 6-7 ماہ گزرے ہوں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف زیر زمین سازشیں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ پہلی بغاوت 568 ہجری بمطابق 1172 عیسوی میں ہوئی جو سوڈان کے ابشیوں اور غلاموں نے کی تھی۔ انہوں نے گنڈوں اور اوباشوں کی بڑی تعداد کو ساتھ ملا کر مصر کی سرحد پر یلغار کی تیاری کر لی تھی۔ وہ اسوان کی بستی اور نواحی دیہاتوں کو لوٹنے آ رہے تھے کہ سرحد کے نگران کنز الدولہ نے قاہرہ میں اس خطرے کی بروقت اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں سلطان نے شجاع بالبکی کو کمک دے کر بھیجا، مگر شجاع کے آنے تک سوڈانی اسوان کو تباہ کر چکے تھے۔ بہرحال کنز الدولہ اور شجاع بالبکی لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلے۔ اس دوران سوڈانی باغی سرحدی علاقے میں سعید پر قابض ہو گئے۔ فریقین میں خون ریز لڑائیاں جاری رہیں، مگر ابشیوں کا زور ٹوٹ نہ سکا۔ شجاع یہ صورتحال بتانے خود قاہرہ گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہوا کہ سعید میں باغیوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جمادی الاول 568 ہجری بمطابق جنوری 1173 عیسوی میں اپنے بھائی توران شاہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر وہاں روانہ کر دیا۔ آخرکار گھمسان کی جنگوں کے بعد سوڈانی پسپا ہو کر نوبہ کے علاقوں کو لوٹ گئے۔ توران شاہ نے ان کا تعاقب کر کے نوبہ کے مضافات میں چھاپے مارے، ان کے قلعے ابراہیم کو مسخر کیا اور بہت سے قیدیوں کو آزاد کرا لیا، مگر اس فتنے کی روک تھام ہوتے ہوئے ایک اور بغاوت کی چنگاری سگلنے لگی جسے سابق حکومت کے وفادار امراء اور مبلغین ہوا دے رہے تھے۔ وہ موجودہ سنی حکومت کو ختم کر کے ایک بار پھر دولت عبیدیہ کا احیا چاہتے تھے۔ ان کا سربراہ عبیدیوں کا دائی حاجی ابن عبدالقوی عبدالجبار بن اسماعیل بن عبدالقوی تھا، جس سے بنو عبید کے محلات میں مدفون خزانوں کا پتہ بھی معلوم تھا۔ دوسرا اہم رکن عبدالصمد
حماد کاتب تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کا اہم عہدیدار تھا، تیسرا قاضی اویرس تھا جو سرکاری دفاتر کا منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ محکمہ قضاء میں بھی اس عہدے پر تھا، چوتھا رکن قاضی ابن کامل تھا جو بنو عبید کے دور میں قاضی القسنات رہا تھا، سازشوں میں شبری نامی ایک افسر بھی تھا جو کاتب السر انٹیلیجنس کے خفیہ ریکارڈ کا سیکرٹری تھا، ایک عیسائی نجومی بھی اس گروہ کا کارکن تھا جس نے علم نجوم سے حساب لگا کر دعویٰ کیا تھا کہ وہ بغاوت کامیابی سے امکنار ہوگی، ایک اور شخص رجا الحمامی بھی ان میں شامل تھا، ان کے علاوہ ان سازشی عناصر میں امارہ نامی ایک یمنی دانشور بھی پیش تھا جو فصیح اور بلیغ شاعر اور گفتگو میں بڑا ماہر تھا، حقیقت میں وہ علوم شریعہ کے میدان کا فرد تھا اور عقیدے کے لحاظ سے سنی اور شافعی المسلک تھا، بعد میں شورا کے نشست و برخاست کی وجہ سے شعر و شاعری کے کوچے میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فن کا استاد شمار ہونے لگا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ یمنی اور شافعی المسلک تھا، اس کا دیوان مشہور ہے، 515 ہجری میں پیدا ہوا، زبید میں علم فقہ حاصل کی۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا اعتقاد واضح تھا۔ سہل بن رزیق نے اس سے پوچھا آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امارت نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام باقی نہ رہتا۔ ابن واصل نے امارت کی بنو عبید سے دوستی کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ یمن سے مصر آیا تو بنو عبید نے اس کی بہت بڑی قدردانی کی اور بڑا مرتبہ دیا، اس لیے وہ ان کا وفادار بن گیا، کیونکہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، مگر وہ ان کا ہم مذہب نہیں بلکہ سنی اور شافعی تھا۔ امارت نے بنو عبید کے بارے میں کہا تھا، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سخاوت میں ان کے کارنامے اہل سنت کی طرح ہیں، اگرچہ وہ شیعہ عقیدے کی وجہ سے میرے مخالف ہیں۔ بنو عبید کی سیادت کے خاتمے پر امارت نے بڑے دردناک اشعار کہے تھے، جن کا ایک نمونہ یہ ہے کہ مجھے آزد کا زمانہ یاد کر کے ایسے ہی افسوس ہوتا ہے جیسا کہ کسی بانج عورت کو اکلوتے بچے کی جدائی پر۔ میں اس کے وزیروں اور اس کے عمراء کا ہم نشین رہا جو ہمیشہ مدح و ثنا کے قابل ہیں۔ اے آل نبی، مجھے آپ کے محل کے وہ خالی کمرے دیکھ کر رنج ہوتا ہے جو کبھی ملاقاتیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان سازشی عناصر نے سیاہ فام سوڈانیوں، شاہی محل کے ملازموں اور سب سے بڑھ کر خود صلاح الدین ایوبی کے سالاروں اور سپاہیوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، تاہم ایسا لگتا ہے کہ منصوبے کی تفصیلات سب کو یکساں طور پر آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں امارت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مورکہ ازما بھائی توران شاہ سے تعلقات بڑھائے اور اس کے سامنے اپنے آبائی وطن یمن کی عمدہ آب و ہوا، سرسبزی اور شادابی اور قدرتی حسن و جمال کی تعریف کی، وہاں کے شہروں کی وسعت، بازاروں کی رونق اور باشندوں کی خوبیوں کے اس شمشیر زن کے سامنے بار بار اس طرح بیان کیا کہ توران شاہ بے اختیار اس ملک کو فتح کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ رفتہ رفتہ امارت نے توران شاہ کو وہاں لشکر کشی پر آمادہ کر لیا اور اسے یقین دلایا کہ یمن پر قابض ہو جانے سے مصر کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ خود توران شاہ بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ بہترین بحری راستوں اور مضبوط قلعوں کی یہ سرزمین ہاتھ لگ جانے سے انہیں مستقبل میں بھی کسی خطرے سے مدافعت کے لیے ایک مضبوط مورچہ مل جائے گا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس مہم کے بارے میں مشورہ کیا۔ گزشتہ سال اس جمادی الاول میں جب اس نے اس اسوان سے آگے بلاد النوبہ کے تک یلغار کی تھی تو فوج کے طویل سفر اور جنگی مہمات کے بھاری اخراجات برداشت کرنے کے باوجود مہم اس لحاظ سے امید افزا نہیں نکلی تھی کہ ان علاقوں سے کچھ معاشی یا عسکری مفادات آتے۔ توران شاہ ان علاقوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر صرف مالی غنیمت کے غلاموں اور بانیوں کو لے کر واپس کر آ گیا تھا۔ اس تجربے کے بعد اب اس کا اتنی دور کسی مہم میں پر نکل جانا مصلحت کے خلاف تھا۔ اگر ان کا باپ ایوب زندہ ہوتا تو وہ غالباً اس کی اجازت نہ دیتا۔ بہرحال تقدیر غالب ایوبی نے آسانی سے اجازت دے دی، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں یمن پر عبد النبی بن مہدی نامی ایک مرتد کا تسلط تھا جو خود کو تمام بنی نوح آدم کا نجات دہندہ باور کراتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب سے یہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ کس طرح اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ جب توران شاہ نے یمن جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فوراً دے ڈالی۔ رجب 569 ہجری مطابق مارچ 1174 عیسوی کے آغاز میں توران شاہ قاہرہ سے یمن کی طرف نکل گیا۔ پہلے وہ حجاز پہنچا اور مکہ معظمہ میں حاضری دے کر عمرہ ادا کرتے ہوئے یمن کی رخ کیا۔ اس کا لشکر بری اور بحری دونوں راستوں سے آ رہا تھا۔ شوال میں توران شاہ نے مرکز جو مہدی کے مرکز زبید پر قبضہ کر کے اسے گرفتار کر لیا، بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ جلدی مصری فوج اون اور صنعاء جیسے اہم شہروں پر بھی قابض ہو گئی۔ غرض چند ماہ کی تکا دینے والی مہمات کے بعد مصری فوج نے یمن کے تمام شہروں، قلعوں اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کی خبر مصر، شام اور بغداد میں پھیل گئی اور ہر طرف توران شاہ کے کارناموں کی تعریف ہوئی۔ ان نو مفتوحہ ملک میں سلطان نور الدین اور خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ شروع کر دیا گیا۔ اس کے باوجود یمن مصر کی حکومت کے لیے کسی غیر معمولی فائدے کا ذریعہ نہ بن سکا۔ توران شاہ کو بھی جلد یہ اندازہ ہو گیا کہ یمن اتنا پرکشش نہیں جتنا امارت نے بتایا تھا اور یہاں پر قبضہ کرنا اتنا ضروری نہ تھا جتنا اسے سمجھا جا رہا تھا۔ تاہم اسے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ اس کے پیچھے مصر میں کیا ہو رہا ہے جو اسے مصر سے بھاگنے کا اصل مقصد تھا۔ اس دوران
دوران جبکہ توران شاہ لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ یمن کی فتوحات میں مشغول تھا، سازشی عناصر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اکیلا دیکھ کر اس کے خلاف بغاوت کی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ وہ سلطنت کے کئی امراء کو فوج کے کئی سالاروں اور فوج کے ایک حصے کو پہلی ساتھ ملا چکے تھے۔ توران شاہ کے جانے کے بعد صرف ایک ماہ تک بغاوت کی ساری تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ چکی تھیں۔ سازشی امراء شام کی عیسائی ریاستوں اور سسلی کے حکمران کو خطیر معاوضے کے عوض فوج مصر پر فوج کشی کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے نصرانی باہر سے سرحدوں پر حملہ کریں گے، ان کی روک تھام کے لیے مصری لشکر قاہرہ سے باہر جائے گا تو باغی سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو گھیر کر قتل کر دیں گے۔ چونکہ اس کے بعد اس کا کوئی جانشین موجود نہ ہوگا، اس لیے قاہرہ میں دولت بنو عبید کے احیاء کا خواب آسانی سے شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ عمارت شاعر جو اس تحریک کے مرکزی کرداروں میں شامل تھا خوش ہو کر کہہ رہا تھا، میں نے توران شاہ کو اس لیے جنم بھجوایا ہے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنے کے بعد اس کی جگہ سنبھالنے اور اس کے وفاداروں کی شیرازہ بندی کرنے والا کوئی بھی شخص موقع پر موجود نہ ہو۔ ان سازشیوں کی شام کے عیسائی حکمرانوں اور سسلی کے بادشاہ سے خط و کتابت باقاعدہ جاری تھی۔ عیسائی حکومتوں کے قاصد ویسے تو اپنے معمول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوتے رہتے تھے اور رسمی خیر سگالی وغیرہ کے پیغامات لاتے اور لے جاتے تھے، مگر ان دنوں ان کی آمد و رفت کا اصل مقصد سازشی عناصر سے مل کر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنا تھا۔ چنانچہ عیسائی سفیر خفیہ مجالس میں سازشی امراء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، وزیر اعظم کون بنے گا، قاضی کا عہدہ کسے ملے گا اور دائی الدات کا منصب کسے عطا کیا جائے گا۔ یہ سازش اتنی خفیہ تھی کہ شعبان تک کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کو مسلمانوں کی بھلائی منظور تھی، اس لیے راز تشت ازمام ہو گیا۔ ہوا یوں کہ شام کی ایک عیسائی ریاست کا قاصد سازشیوں سے مجافرت کے لیے مصر آیا۔ پہلے وہ حسب معمول سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس پر شک نہ کیا جا سکے۔ بعد میں وہ قاہرہ میں قیام کے دوران سازشیوں سے ملنے جلنے لگا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان جاسوسوں نے جو شام میں موجود تھے خبر بھیجی کہ یہاں سے مصر پر فوج کشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لہذا چوکنا رہا جائے۔ اس خبر سے سلطان ایوبی ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس پر عیسائی بہت اعتماد کرتے تھے عیسائی سفیر کی جاسوسی پر مقرر کر دیا۔ یہ شخص سفیر سے گل مل گیا اور جلد ہی اس کے خفیہ رابطوں اور اس کی آمد کے پس مردہ مذموم مقاصد سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے پوری رپورٹ تیار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار کر دی۔ اس رپورٹ سے یہ معلوم ہو گیا کہ عیسائی سفیر مقامی امراء سے مل کر بغاوت اور بیرونی حملے کی سازش تیار کر رہا ہے، مگر یہ ثابت نہ ہو سکا کہ وہ کون کون سے امراء اس سازش میں شریک ہیں۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں سازشیوں سے ایک معمولی سی غلطی ہوگی جو سلطان کے وزیر اعظم ایک قاضی کی دوربین نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ ہوا یوں کہ سازش کا ایک اہم مہرہ عبد الصمد کاتب جو قاضی فاضل سے بہت اچھے مراسم رکھتا تھا، ان دنوں کا سازش کی ادھیڑ بن کی وجہ سے کچھ بدواست رہنے لگا تھا۔ ایک دن سرے راہ اس کا قاضی فاضل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ قاضی صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے مگر وہ خلاف توقع منہ پھیر کر نکل گیا۔ قاضی صاحب بے حد ذہین آدمی تھے، سوچا کہ سلطنت کا اتنا بڑا عہدیدار مجھ سے بلا وجہ تو بے رخی نہیں برت رہا، ممکن ہے اندر ہی اندر صلاح الدین ایوبی کو مجھ سے خفی ہو، لہذا ملازموں پر بھی اس کا اثر پڑا ہو۔ قاضی صاحب نے فوراً علامہ ابن نجی زین الدین علی ابن نجل وائز سے جو بڑے ہوشیار درباری تھے ملاقات کی اور انہیں عبد الصمد کاتب کی بے رخی کی اصل وجہ معلوم کرنے کا کہا۔ ابن نجیہ نے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ٹولا اور اطمینان کر لیا کہ وہ قاضی صاحب سے خفا نہیں، پھر عبد الصمد کاتب سے راہ اور رسم بڑھا کر اسے شیشے میں اتار لیا۔ جلدی ان کو عبد الصمد کے واسطے سے سازشی عناصر میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ سازشیوں نے انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مخالف جان کر اپنے منصوبے میں حصہ دار بنانے کی کوشش کی۔ ابن نجیہ حقیقت جاننے کی نیت سے ان کی مجلسوں میں شریک رہے، مگر موقع ملنے پر یہ تفصیلات قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دی اور انہیں کہا آپ فوراً آقا سے ملیں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ قاضی فاضل نے یہ سب کچا چھٹا ایک اپنے مربی کو سنایا۔ اب کسی رعایت کی گنجائش نہیں رہی تھی، تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے ابن نجیہ مزید کئی دنوں تک دشمنوں کی صفوں میں رہ کر خبریں پہنچاتا رہا۔ اس دوران ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ 2 رمضان 569 ہجری بمطابق 5 مئی 1174 عیسوی کو عمارت اور دیگر سرکردہ افراد کو جن میں کئی اور لوگ بھی شامل تھے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے پوچھ گچھ کی گئی، انہوں نے سازش کا اقرار کر لیا گیا ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ ابن عبدالقوی جسے بنو عبید کے خفیہ خزانوں کا علم تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے افسران نے تشدد سمیت ہر اربا آزما کر اس سے بنو عبید کے مدفون خزانوں کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے زبان نہ کھولی اور مار کھاتے کھاتے مر گیا۔ اس کے بعد باقی سب سازشیوں کو بھی اسی دن شہر میں الگ الگ مقامات پر ان کے گھروں کے سامنے سولی لٹکا دیا گیا۔ سب سے پہلے قاضی ابن کامل کو قتل کیا گیا۔ عمارت شاعر اور قاضی فاضل میں شروع سے شپکلش چلی آتی تھی، مگر جب اس بدقسمت کو تختہ دار پر لے جانے کا فیصلہ ہوا تو قاضی صاحب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف متوجہ ہوئے اور عمارت کی جان بخشی کی سفارش کرنے لگے۔ عمارت دور ہونے کے باعث یہ گفتگو نہیں جان سکا تھا۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ قاضی صاحب اس کے خلاف ایوبی کو بھڑکا رہے ہیں۔ وہ چلا کر بولا حضور میرے بارے میں اس شخص کی کسی بات پر کان نہ دھریں۔ قاضی صاحب عمارت کی اس بدگمانی سے جھنجھلا گئے اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے عمارت سے کہا قاضی صاحب تو تمہاری سفارش کر رہے تھے۔ عمارت سخت پشیمان ہوا، اب اس کی جان بخشی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے آخری امید کے طور پر کہا کہ قتل سے پہلے اسے قاضی صاحب کے پاس لے جایا جائے۔ اس کی خواہش کے مطابق سرکاری کا
درندے تختہ دار پر لے جانے سے پہلے اسے قاضی صاحب کے کمرے کے گھر کی طرف لے گئے، مگر قاضی صاحب نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ قاضی صاحب کا اصل نام عبد الرحیم تھا۔ عمارت نے بے ساختہ کہا، رحیم کے بندے نے بھی دروازہ بند کر لیا، اب تو چھٹکارا پا جانا یقیناً عجیب ہی بات ہوگی۔ غرض عمارت سمیت باقی سب باغی سولی پر چڑھا دیے گئے، ساتھ ہی بغاوت میں شریک مصر کے مقامی سپاہیوں اور حبشیوں کا بالائی مصر کے دور دراز علاقوں میں تبادلہ کر دیا گیا۔ البتہ ترکمان سپاہیوں اور افسران پر ہاتھ نہ ڈالا گیا، انہیں اس خوش فہمی میں رہنے دیا گیا کہ اس کی بغاوت میں شریک ہونے کا کسی کو علم نہیں۔ ان کی وفاداریوں کو مزید پر گندہ ہونے سے بچانے کا یہی بہترین راستہ تھا۔ شام کے نصرانیوں کو سازش کی ناکامی کا بروقت پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے مصر پر فوج کشی نہ کی۔ البتہ سسلی اور یورپ کے فرما رواؤں کو اس حقیقت کی کوئی خبر نہ تھی، چنانچہ وہ 200 سے زائد بحری جہازوں کا زبردست بیڑا مصر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر چکے تھے، جس کا رخ اسکندریہ کی طرف تھا۔ اس حملے کی تفصیل آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کر دی جائے گی، اور یورپی حملہ آوروں کی اس یلغار سے پہلے وہ مجاہد اعظم دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے اس دور زوال میں فریضہ جہاد کو ایک نئی آن بان کے ساتھ زندہ کیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی، جنہوں نے شریعت اور سنت کے چمن کی ابیاری کر کے ایک بار پھر عہد گزشتہ کے مثالی مسلم حکمرانوں کی یاد تازہ کرتی تھی، کئی ماہ تک خناق کی موذی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد آخرکار 12 شوال 569 ہجری بمطابق 14 جون 1174 عیسوی کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شام کے ساحلوں سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینے والا یہ جفا کش سپاہی اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے ہی موت کے سامنے زندگی کی بازی ہار گیا۔ موت سے صرف 10 دن پہلے وہ ایک وفادار امیر سے زندگی کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت پر بات چیت کر رہے تھے۔ امیر نے کہا، معلوم نہیں ہم اگلے سال پھر مل پائیں گے یا نہیں۔ سلطان زنگی نے کہا، یوں نہ کہو، پاک ہے وہ ذات جسے علم ہے کہ ہم اگلے ماہ بھی مل پائیں گے یا نہیں۔ ان کی گفتگو کے 11ویں روز سلطان زنگی نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ابن شداد لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اپنے لڑکے الملک الصالح کو جانشین چھوڑا تھا۔ سلطان زنگی عالم اسلام کے ان گنے چنے رہنماؤں میں سے ایک تھے جن کے کردار میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی جھلک نمایاں تھی۔ بلا شبہ وہ دن کے شہ سوار اور شب کے عبادت گزار تھے۔ سلطان زنگی کی نگاہوں میں کسی فاتح کا قہر تھا، نہ تاثرات میں کسی کشور کشا کا تکبر۔ دیکھنے والوں کو اس کے رویے میں شفقت اور مٹھاس گلی دکھائی دیتی تھی۔ ان کا چہرہ قدرتی طور پر تقریباً بے ریش تھا، صرف ٹھوڑی پر چند بال تھے جو وقار و حلم کے اس مجسمے پر بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے، مگر اس کے رب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے امراء ان کے سامنے گنگ ہو جاتے تھے۔ دشمن سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہوتا مگر تب بھی زنگی کے نام سے تھرتھراتا تھا۔ اس دور میں سلطان زنگی کی سلطنت چند بڑی اسلامی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ شام کے علاوہ شریفین کے خطبہ بھی اس کا نام لیا جاتا تھا۔ آخری سال میں بھی یمن پر توران شاہ کے قبضے کے بعد وہاں عباسی خلفاء کا رتبہ شروع ہوا تھا تو سلطان کا نام بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ حقیقت میں یہ درویش منش حکمران تمام مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ ہر مسجد اور ہر گھر میں ان کے لیے دعائیں دن رات کی جاتی تھیں۔ دلیری کا یہ عالم تھا کہ جنگوں میں بذات خود بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے، 2 کمانیں ہاتھ میں لے کر اور 2 ترکش کمر میں باندھ کر دشمن پر تیروں کا مینا برساتے چلے جاتے۔ علامہ ابن اسیر نے ان کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میں نے گزشتہ بادشاہوں میں خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے علاوہ کسی حکمران کو نور الدین محمود سے زیادہ اچھی سیرت کا حامل اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشاں نہیں پایا۔ نیز علامہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اس میں اذکار و وظائف کا اہتمام کرتے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق فقہ سے اچھی طرح واقف تھے، حدیث پاک دوسروں سے سنتے اور ثواب کی نیت سے خود بھی سناتے تھے۔ سلطان کے زہد کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے صرف ضرورت کے وقت وظیفہ لیتے تھے۔ ان کی اہلیہ رضی خاتون نے خرچ کی تنگی کی شکایت کی تو حمص میں اپنی ملکیت کی 3 دکانیں اس کے نام کر دیں جن سے سالانہ 20 دینار ملنے لگے، مگر کچھ عرصہ بعد بیوی نے بھی اس پر آلات کی تنگی کا شکوہ کیا تو سلطان نے کہا، میرے پاس یہی کچھ ہے، باقی جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مسلمانوں کا ہے، میں صرف اسی کے خزانچی ہوں۔ تمہاری خاطر خیانت کر کے جہنم کی آگ میں نہیں جلنا چاہتا۔ اس مرتبے اور ان کمالات کے باوجود جہاد میں اپنی جان کے بے قیمت ہونے کا احساس اتنا جاگزنی تھا کہ بلا تردد حریفوں کی صفوں میں گھس جاتے۔ ایک دن فقیہ قطبت نشادی نے کہا کہ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالا کریں، آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کی تلوار سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود نے تلخ لہجے میں کہا، محمود کی کیا حیثیت جو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ میرے ذریعے ان شہروں اور اسلامی شاعر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ صرف وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوز و قلب کا یہ عالم تھا کہ نصرانیوں کے ناقابل تسخیر مرکز حرم پر حملے کے دوران وہ بے چین ہو کر اکیلے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے تھے۔ یہاں سجدے میں سر رکھ کر مضطربانہ انداز میں چہرہ پر مٹی رگڑتے تھے کہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ اور یہ ہیں تیرے دوست، یا اللہ یہ ہے تیرا بندہ یہ ہیں وہ تیرے دشمن، بس تو اپنے دوستوں کی اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کر۔ یہ فضول محمود بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ الہی چاہے محمود کی مدد نہ کر لیکن اپنے دین کی تو نصرت کر۔ بھلا محمود کتے کی کیا حیثیت کہ اس کی مدد کی جائے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر میں اپنے اعمال کی وجہ سے
نصرت کا حقدار نہیں تو میری وجہ سے مسلمانوں کو محروم مت فرما۔ جب فرنگیوں نے دمیات پر حملہ کیا تھا تو سلطان نور الدین زنگی کی بےتابی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اسلام کے اس سپوت نے 58 برس عمر پائی۔ اتوار 17 شوال 511 ہجری بمطابق 10 فروری 1118 عیسوی کا سورج طلوع ہوتے وقت جنم لینے والا یہ مجاہد 11 شوال 569 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر سے پورے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی، خصوصاً شام اور مصر کے مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی جو سلطان زنگی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ اب ان کی نظریں سلطان کے کسی جانشین کو تلاش کر رہی تھیں جو ان جیسی قوت ایمانی، جہانداری اور جہانگیری کا نمونہ دکھلائے اور جہاد کی اس شمع کو روشن رکھے جسے سلطان مرحوم جلا کر چلے گئے تھے۔